اگلے دن آتے تھے تو اس طرح بازو اوپر چڑھے ہوتے تھے اور نہ پانی نچڑ رہا ہوتا تھا یہاں سے. کہتے تھے بچوں دیکھو میں کیا کر کے آیا ہوں. ہم کہتے تھے کہ ہاتھ دھونے آئے ہیں, کوئی کہتا تھا وضو کر کے آیا ہے. کہتے تھے دیکھو میں وضو کر کے آیا ہوں. وضو کر کے سونے کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ عذاب میں سے ہے, دوسرا ہے کہ منہ میں, ہاتھ میں, آنکھ میں جو گندگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی. آپ نے کس نے وضو کیا ہے سونے سے پہلے؟ ہم نے کسی نے نہیں کیا ہوتا تھا. نل پہ لے جاتے تھے, وضو کرنے کا مصنون طریقہ بتاتے تھے. یہاں تک کہ روزانہ ایک سنت نہ صرف بتاتے تھے بلکہ عملی اس کی مشق کرواتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت میری عمر 40 سال ہے, 46, تو آج بھی میں سرما لگا کر ہوں. دیکھو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا. میری بیگم کہتی ہے اتنا سرما ہم عورتیں نہیں لگاتے کہ آپ جتنی پابندی سے سرما لگاتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو عادت ہے نا یہ میرا معمول بن چکی ہے. یہ اس وقت ہمارے استاد نے جو بتا دیا, جو تربیت دے دی, وہ ہمارا معمول بن گیا. اس کو کہتے ہیں تربیت. یہ تربیت نہیں ہوتی بچوں جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, خیانت نہیں کرنا. میں بچوں کو بتا رہا تھا اپنے بچوں کو کہ آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. تو واش روم میں بچہ جا رہا تھا, میں نے کبھی واش روم میں جانا کیوں نہیں ہے. اس نے کہا آپ نے کبھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ واش روم میں کس طرح جانا چاہیے, کہ وہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے, استنجا کیسے کرنا چاہیے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جو ہمارے سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے. صحابی رسول کا ایک یہودی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو گیا. یہودی نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں, تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے. صحابی رسول نے کہا یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں تمام طریقے بتائے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, تجارت کیسے گزارنی چاہیے, دوست کیسا ہونا چاہیے, اگر ناراضگی ہونی ہے تو ناراضگی کیسے کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے ناراض ہونا ہے تو کیسے ہونا چاہیے, کتنے وقت کے ہونا چاہیے, دوستی کیسے کرنی چاہیے, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے, غلاموں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے, ملازمین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ہاں یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہمارے نبی نے ہمیں پورا طریقہ ایک بتایا ہے زندگی گزارنے کا, پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم رہنمائی کی. آپ یہ بتائیں, آپ کے بہت سارے شادی شدہ ہوں گے, آپ اپنے بچوں کو کی بورڈ پر بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ بورڈ کس طرح استعمال کرنا ہے, جوتا کس طرح پہننا ہے, لباس کیسے پہننا ہے. میرا مختلف ممالک میں جانا ہوا, میں فن لینڈ گیا, فن لینڈ, وہاں پر اسکول میں گیا کہ ایک کمرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کی بورڈ رکھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے ایسے کی بورڈ رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے اتنے سارے کی بورڈ کیسے رکھے ہوئے, تو کیا سارے بچے ایک ساتھ بیٹھ کے وہ کی بورڈ رکھ لیں گے؟ اس نے کہا نہیں, یہ بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے عملی طور پر کہ بورڈ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے, ادب کیا ہے, انداز کیا ہے. تو استاد ہونا چاہیے تاریخ ادریس جیسا, ٹھیک ہے, آپ نے استاد بننا ہے تو اس طرح ہونا چاہیے. شاگرد کیسا ہونا چاہیے, شاگرد ہونا چاہیے امام غزالی جیسا. آپ شاگرد کیے ہیں, آپ استاد بھی بنے گے, آپ والد کیے, آپ بھائی کیے. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے علم کیسے حاصل کیا, آپ جانتے ہیں کہ وہ غزالہ کے رہنے والے تھے. غزالہ گاؤں ہے, شہر سے غزالہ آتے وقت ایک اچھا خاصا فاصلہ تھا. استاد گاؤں پڑھانے کے لیے آتا تھا. امام غزالی گاؤں سے لے کے شہر تک استاد گھوڑے پر ہوتا تھا, اور جو شاگرد ہیں یہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتا جاتا تھا. کہتا تھا استاد بتاتا جاتا تھا, ایک بار, دو بار, تین بار. جب شہر پہنچ جاتا تھا استاد اپنے گھر کے, امام غزالی رحمہ اللہ وہاں سے واپس آتے تھے, دہراتے ہوئے آتے تھے کہ کس طرح میرے استاد نے جو باتیں بتائی مجھے یاد ہو گئی. احسان دانش کا نام سنا ہوگا, غریب بچے تھے بالکل, بھٹے پر کام کرتی تھی اس کی ماں. بھٹے پر یہ بیٹھے ہوتے تھے, جو اسکول کے بچے آگے جانے والے ہوتے تھے, یہ بچوں کو کہتا تھا مجھے ایک حرف بتا دو اسکول میں, حرف ایک حرف بتا دو. وہ کو بتا دیتا تھا باپ, یہ ماں یاد کرتا تھا, بے یاد کرتا تھا, جی یاد کرتا تھا. اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا.
کیا. پھر ایک وقت آیا کہ ایک جس یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا اسی کا چانسلر بھی بنے, وائس چانسلر بھی بنے.